بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جو سامنے آیا ہے 4 صفحات پر مشتمل، اس میں 4 سوالات فریم کیے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لارجر بینچ بنانے کا کہا گیا اور یہ معاملہ بڑے پیمانے پر کھلنے جا رہا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو جو احکامات جاری کیے گئے ہیں 18 MNA کی جو حلف ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ تفصیلی اور تحریری فیصلہ میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو 4 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر قانونی بھرتی کیس میں پرویز الہی کو پیش کیا گیا تھا لاہور کی عدالت میں، اور اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمہ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن کے جج ارشد حسین بھٹہ نے سماعت کی۔ عدالت نے پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم 11 مارچ کو ملزمان کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو تمام ملزمان کو چالان کی کاپیاں تقسیم کرنے کی ہدایت کر دی اور آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور ان کی جانب سے موجودہ حکومت پر نہ صرف تنقید کی گئی ہے بلکہ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو ڈائریکٹ عمران خان سے بات کرنی ہوگی اور وہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ پرویز الہی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے۔ حسن نواز اور حسین نواز جو کافی عرصہ سے اشتہاری تھے پاناما کیس میں، اور اب ان کی جانب سے بھی اپنے وارنٹ گرفتاری کی جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے ان کی معطلی کے حوالے سے احتساب عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ حسین نواز اور حسن نواز جو کہ نواز شریف کے بیٹے ہیں، ان کا وطن واپسی کا فیصلہ اور دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ جج ناصر جاوید رانا کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ قاضی مصباح الحق ایڈوکیٹ مصباح الحسن ایڈوکیٹ صاحب نے استدعا کی کہ 12 مارچ کو حسن اور حسین نواز نے پاکستان آنا ہے۔ جج ناصر جاوید رانا نے کہا کہ اس درخواست پر نوٹس کر دیتے ہیں۔ قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ نے کہا کہ کل کے لیے نوٹس کر دیں، لاہور سے آنا ہوتا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دی۔ قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ نے کہا کہ 2 اور بھی درخواستیں ہیں، 2 اور کیس ہیں، ان میں بھی نوٹس معطل کر دیں۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نیب نے اپیل واپس لے لی تھی اور العزیزیہ ریفرنس میں دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں، تو اس پر بھی عدالت نے کل کے لیے تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو اس میں جو تینوں کیسز ہیں اس میں العزیزیہ میں اور العزیزیہ سے پہلے جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا اس میں اور فلیگ شپ میں، تینوں میں نوٹس جو دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے ان کی معطلی کی درخواستوں پر کل تفتیشی افسر کو عدالت نے طلب کر لیا ہے اور نیب کے جج نے، اور کل ہی یہ نوٹس معطل ہو جائیں گے اور وہ پھر پاکستان آئیں گے۔ جس طریقے سے نواز شریف اور باقی لوگ پاکستان واپس آئے اور ان کے خلاف کیسز ختم ہوئے، چونکہ اب رول آف کنسسٹنسی ہے، مرکزی ملزمان رہا ہو گئے ہیں، تو اسی بنیاد پر ان کے جو کیسز ہیں ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے عمر ایوب۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، پارلیمانی امور پر بھی بحث ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کی کابینہ بن چکی ہے، عمران خان کے ساتھ ریزرو سیٹوں کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور سندھ ہائی کورٹ جائیں گے، عدلیہ سے امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بانی PTI سے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے اور عمر ایوب کا انہوں نے نام پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے آج جو ریلیف ملا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کا ریلیف سمجھتی ہے کہ ان کو ملے سندھ ہائی کورٹ سے بھی اور سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی۔ یہ ریٹ پٹیشن نمبر ہے جی 1272/2024 اور یہ آرڈر جاری کیا ہے اور اس میں قاضی محمد انور پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ جو ان کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس فیصلے کو لکھا۔ Therefore, the Commission is of the view that in the light of clear provision of Article 51(6) of the Constitution read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 92 and 94 of the Election Rules 2017, Sunni Ittihad Council is not entitled to claim for the quota for reserved seats for women and non-Muslim due to having no legal defects and violation of mandatory provision of submission of party list for reserved seats, which is the requirement of the law.
کہ جی چونکہ قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ود ان ٹائم لسٹ جمع نہیں کروائی گئی، اس وجہ سے یہ حقدار نہیں ہے۔ اور وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، عدالت نے کہا کہ جو لرنڈ کونسل آف دی پٹیشنرز تھے، انہوں نے کہا کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں فار ویمن اینڈ نان مسلم ان دا نیشنل اسمبلی ہیو بین ایلوکیٹڈ ان وائلیشن آف آرٹیکل 51(6) آف دی کانسٹیٹیوشن ریڈ ود سیکشن 104 آف دی الیکشن ایکٹ اینڈ رولز 92 اینڈ 94، کہ جی جو درخواست گزار تھے سنی اتحاد کونسل کے وکیل، ان کی مین جو عدالت میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ آگے انہوں نے جو فردر ایلوکیٹ کر دی ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اب جب آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا، جو ڈویژن بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر سوالات کھڑے اٹھاتے ہیں۔ مور ایور آفٹر ہیئرنگ دی آرگومنٹس آف لرنڈ کونسل فار دی پٹیشن وی آر آف دی ویو دیٹ دی فالوئنگ کوشچنز آف لا ریکوائرڈ ڈٹرمنیشن بائی دس کورٹ، کہ اس عدالت کی ڈٹرمنیشن چاہیے، عدالت کو ڈٹرمائن کرنا چاہیے ان سوالات کو، کہ یہ سوالات ہم فریم کرتے ہیں اور ان کا جواب عدالت اس کیس میں اور اس ہیئرنگ میں دیکھے گی، ان پروسیڈنگز میں۔ پہلا سوال، ویدر دس کورٹ ہیز گاٹ دی جورسڈکشن ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپان دی میٹر اور ناٹ، کہ آیا اس عدالت کے پاس، پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ دائرہ اختیار ہے کہ وہ ان درخواستوں پر سماعت کرے، پہلا سوال۔ دوسرا، ویدر دی پٹیشنر ہیز لوکس اسٹینڈائی ٹو فائل دی انسٹنٹ پٹیشن اور ناٹ، کہ کیا جو درخواست گزار ہے اس کے پاس کوئی لوکس اسٹینڈائی ہے کہ وہ درخواست دائر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے پاس جو کیس دائر کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ یہ دونوں یہ نارمل سی چیزیں ہیں، یہ ویسے ہی آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ سول کیسز میں ایشو فریم ہوتے ہیں تو اس طرح کی دو تین چیزیں ویسے ہی لکھی جاتی ہیں۔ اب اصل سوال آ گیا، ویدر دی پٹیشنر از انٹائٹل ٹو کلیم دی کوٹا فار ریزروڈ سیٹس، کہ کیا سنی اتحاد کونسل، عدالت نے کہا ہم نے اس سوال کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا سنی اتحاد کونسل حقدار ہے فار ریزرو سیٹس فار ویمن اینڈ نان مسلم ان ویو آف دی ایکسپریس پروویژنز آف آرٹیکل 51(6) آف دی کانسٹیٹیوشن ریڈ ود سیکشن 104 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اینڈ رولز 92 94 آف دی الیکشن رولز 2017، کہ کیا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، اور کیا آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کے جو سیکشن 104 ہے اور رولز 92 اور 94 اس کے تحت کیا سنی اتحاد کونسل ریزرو سیٹس کی حقدار ہے۔ ویدر دی ڈیفیکٹ آف نان سبمیشن آف لسٹ فار دی سیٹس ریزرو فار ویمن اینڈ نان مسلم بائی اے پولیٹیکل پارٹی از ناٹ کیوریبل انڈر دی لا، کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنی لسٹ جمع نہیں کرواتی تو کیا یہ ایسی غلطی ہے یا ایسی ہے کہ جو ناقابل تلافی ہے، کیا اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ اگر یہ پہلے لسٹ جمع نہیں کروائی تو بعد میں نہیں کروائی جا سکتی؟ یہ سوال بہت اہم سوال ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، اور دوسرا اگر لسٹ جمع نہیں کروائی تو کیا یہ کوئی ناقابل تلافی آپ اس کو سزا دیں گے کہ وہ بعد میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، بعد میں لسٹ جمع ہی نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ Whether the seats reserved for women and non-Muslim in the National Assembly can be kept vacant، کہ کیا جو اگر ان کو نہیں ملتا تو کیا وہ جو سیٹیں ہیں وہ خالی رکھی جائیں گی یا باقی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی؟ اس سوال کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ Whether the Election Commission of Pakistan has misconceived and misinterpreted the provisions of Article 51 sub Article 6، کہ کیا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے غلط طریقے سے تشریح کی ہے آرٹیکل 51(6) کی اور جو سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کی، کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے جس میں پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹوں سے محروم کیا ہے اس نے غلط تشریح کی ہے، غلط انہوں نے تشریح کی ہے قانون اور آئین کی، اور اس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ ٹوٹل 6 سوالات ہیں، جو 4 بیسک سوالات ہیں اور 2 پریلیمنری سوالات ہیں جو فریم کیے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے کہ جی ان کے اوپر ہم نے فیصلہ دینا ہے۔ ساری تفصیل سے اہم چیزیں انہوں نے شامل کر دی ہیں۔ In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this court for constitution of larger bench، کہ ہم اس معاملے کو ڈویژن بینچ نے کہا کہ ہم یہ فائل چیف جسٹس کو بھیج رہے ہیں اور چیف جسٹس اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپان دی انٹریکیٹ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز انوالو ان دی میٹر، چونکہ اس معاملے میں آئینی سوالات جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے لارجر بینچ ہونا ضروری ہے۔ نوٹس بی ایشو ٹو دا ورتھی اٹارنی جنرل فار پاکستان اینڈ دی ورتھی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا انڈر
order 27A of the under section 27A of the CPC who shall also assist the court in the matter کے ساتھ ہی نوٹس جاری کیا جاتا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو کہ وہ آئیں اور اسسٹ کریں. نوٹس ٹو رسپونڈنٹ نمبر 1 فار 7/3/2024 کہ جی رسپونڈ نمبر 1 الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کل کے لیے 7 مارچ کے لیے. ٹل دین رسپونڈ نمبر 5 to 22 یہ جو 18 ہو گئے اپنا نیشنل اسمبلی کے ممبران جن کو مخصوص نشستیں الاٹ کی ہیں نیشنل اسمبلی کی, ان کو کہا ہے کہ جی جو رسپونڈنٹس ہیں جو تمام کے تمام رسپونڈنٹس ہیں نمبر 5 to 22 شیل ناٹ بی ایڈمنسٹرڈ اوتھ بائی دی اسپیکر نیشنل اسمبلی. تب تک 18 MNAs کو جو حکومتی اتحاد کے MNAs ہیں چونکہ حکومتی اتحاد کو یہ سیٹیں دی گئی ہیں ان کو اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا ہے کہ آپ نے 18 MNAs کی جو حلف ہے وہ نہیں لینا, حلف اٹھانے سے روک دیا ہے 2 رکنی بینچ کی جانب سے. اور عدالت نے کہا ہے کہ انٹرم ریلیف کے طور پر اسٹے آرڈر جاری کیا جاتا ہے, ساتھ اٹارنی جنرل کو طلب کیا جاتا ہے, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو طلب کیا جاتا ہے, 6 سوالات فریم کیے جاتے ہیں, آئینی سوالات چونکہ جڑے ہیں اس پیٹیشن سے اس وجہ سے لارجر بینچ کی استدعا کی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے چونکہ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر علی خان جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے وہ نہیں موجود تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب, تو یہ بھی کل پشاور ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.